رات کا وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے دروازے کے باہر خاموش کھڑے سن رہے ہیں۔ اندر سے قرآن کی ایسی آواز آ رہی تھی جو دل کو پگھلا دے۔ یہ ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، یمن کے قبیلہ اشر سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص قاصد اور یمن کے گورنر، علم، قضاء اور تلاوت میں ماہر، مگر ان کی آواز کا جادو سب سے منفرد تھا۔ ایک رات ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول تھے۔ آواز ایسی تھی جیسے روح کو چھو رہی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے سفر میں اسی گھر کے پاس سے گزرے۔ آواز کانوں میں پڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے، خاموشی سے سنتے رہے، دیر تک سنتے رہے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کو خبر نہ تھی کہ باہر کون کھڑے ہیں۔ صبح ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اور فرمایا، اے ابو موسیٰ، کل رات میں نے تمہاری تلاوت سنی۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے حیرت سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور بھی اچھی طرح پڑھتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، تمہیں آل داود کی سروں میں سے ایک سر عطا کی گئی ہے۔ داود علیہ السلام جن کی آواز پر پتھر پگھل جاتے تھے، ان سے تشبیہ۔ یہ اعزاز کسی اور صحابی کو نہ ملا۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے سکھایا، قرآن تب پڑھو جیسے اللہ سن رہا ہو، دکھاوے کے لیے نہیں، دل کی گہرائی سے۔ جب تلاوت خالص ہو تو فرشتے بھی سنتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رک جاتے ہیں۔